بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک صدق اللہ العظیم۔ تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان تمام اسباب اور ان تمام ذرائع سے بچنے کا حکم دیا ہے اور محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے، جس سے دین کا، اسلام کا، جان مال، عزت آبرو کا نقصان ہو، اور اسی طرح ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نقصان دہ عقیدوں، نقصان دہ باتوں سے، وسائل سے، ذرائع سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے ذریعے ایک ایمان والے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، جان مال خطرے میں پڑ جائے، ان تمام امور سے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کی لازوال نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ سے رجوع ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندہ رب کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں کسی طرح بھی شریک نہ ہو جائے، کہ جس کے ذریعے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی ناراضگی مول لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تمام برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اب ان تمام برائیوں میں دین اسلام کی جو تعلیمات ہے، اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ شراب نوشی سے بچا جائے، جوا کھیلنے سے بچا جائے۔ اس کے نقصانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اس کے نقصانات یہ ہے کہ جب بندہ شراب پینے میں لگ جاتا ہے، جوا کھیلنے میں لگ جاتا ہے، تو نماز سے دور ہو جاتا ہے، ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر بغض پیدا ہونے لگتا ہے، برائی اس کے اندر پھیل جاتی ہے، ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہے۔
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ دشمنیاں ڈالے آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بغض پیدا کر دے، اور یہ ذریعہ استعمال کرتا ہے شراب نوشی کا، جوئے کا، کہ یہ ایسی مہلک مرض ہے، ایسی بری عادتیں ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس کے بغض، عداوتیں، جھگڑے، فساد شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل اتنا قبیح ہے، اتنا برا ہے کہ اس سے اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتی ہے، نماز سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذرائع اور وسائل سے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی جان مال کا، عزت آبرو کا نقصان ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کفار و مشرکین جو روز اول سے ہی مسلمانوں کے در پہ ہوتے ہیں اور کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، شیطان چونکہ روز اول سے ہی ہمارا دشمن ہے، شیطان کسی طرح بھی اپنے چیلے چپاٹوں کے ذریعے، گروہوں کے ذریعے، اقوام کے ذریعے، اپنے ماننے والوں کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان پر، جان مال پر کس طرح حملہ کرے، کس طرح ان کو راہ راست سے بہکائے، صراط مستقیم سے ہٹائے، دین حق سے اس کو کس طرح ہٹا دے۔ ہمیشہ شیطان اور اس کے چاہنے والے، چیلے چپاٹے اور اس کے گروہ، اس کے ماننے والے اس فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہی کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہیں اسلام سے ہٹانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ عمومیت کے طور پر بالعموم کفار و مشرکین کا ذکر ہے، اور بالخصوص یہود و نصارہ کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین مذہب بدل نہ دو، جب تک تم ان کے دین کے مطابق، ان کے مذہب، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ وَلَا تَرْكَنُوا وَلَن يَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن میں فرمایا کہ یہود و نصارہ اور کفار مشرکین اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کو، ان کے مذہب کو نہ اپنا لو، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہتھیاروں کے ذریعے جنگ، اور ایک ہوتی ہے نظریات کے ذریعے جنگ۔ کفار و مشرکین جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کر رہے ہیں، وہ نظریاتی جنگ کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، کہ جس سے مسلمانوں کے نظریات، عقل و شعور، جو اسلامی طور طریقے کے مطابق عقل و شعور بیدار ہوا تھا، وہ سارا نظریات، سارے عقیدے مسلمانوں کے ختم ہو جائے، اور ان کے نظریات بھی کافروں کی طرح ہو جائے، ان کے عقائد بھی، ان کی عبادتیں بھی، طور طریقے بھی، تہذیب و ثقافت بھی غیر مسلموں کی طرح ہو جائے۔ اور یہ نظریاتی جنگ عسکری جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو فوجی طور پر جو جنگ ہوتی ہے، افراد کے ذریعے جو جنگ ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ نظریاتی جنگ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں، زمانے ماضی میں غیر مسلموں کے تہوار، خوشیاں منانے کے طریقے محدود تھے، اپنے ہی طور پر وہ مناتے تھے، اور اس وقت کے مسلمان بھی اپنے دین پر، اسلام پر، عقائد پر، نظریات پر اتنے مضبوط اور قوت کے ساتھ جمے ڈٹے رہتے تھے، استقامت کے ساتھ جمے رہتے تھے کہ کسی کے کہنے پر، کسی کے خوشیاں منانے پر اور کسی کے کچھ کہنے پر اپنے عقیدے سے ہٹتے نہیں تھے، اپنے دین پر بالکل قائم رہتے تھے۔ لیکن آج معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے کہ مسلمان نہ ہی اپنے دین و اسلام پر اس طرح سے قائم ہے جس طرح قائم رہنا چاہیے، اور غیروں کے جو تہوار طور طریقے تھے، جو محدود طریقے پر منائے جاتے تھے، اب دائرے محدود سے باہر نکل کر ملکی طور پر سب کو شامل کرتے ہیں، وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ کیا جائے۔ قرآن میں فرمایا گیا لا ینہاکم اللہ عن الذین
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ يحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی بالکل ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ان کے ساتھ ظلم و انصافی کرو، بلکہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، بھلائی والا معاملہ کرو، جو تمہیں تمہارے دین سے ہٹاتے نہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسلامی تعلیمات میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں اسلامی حکومت کے تحت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، ہر اعتبار سے اس کا تحفظ اسلامی حکومت اس کو فراہم کرے، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائے، برا کہے، برے الفاظ سے پکارے، بلکہ یہاں تک منع کیا گیا اگر غیر مسلموں کو لفظ کافر سے تکلیف ہو اسلامی ریاست میں، تو اگر کوئی مسلمان لفظ کافر سے بھی مخاطب کرتا ہے غیر مسلم کو تو یہ گناہگار ہوگا، مسلمان گناہگار ہوگا، سزا کا مستحق ہوگا۔ اتنی رعایت اسلامی حکومت نے غیر مسلموں کی اپنے ماتحتی میں کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جو حقوق مسلمانوں کے ہوتے ہیں اسلامی حکومت کے تحت، وہی حقوق غیر مسلموں کے بھی ہوتے ہیں، برابری والا معاملہ کیا جاتا ہے، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت میں ان کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ درد مندانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بحیثیت انسان غیر مسلموں کی بھی جان، مال کا، عزت، آبرو کا ہر اعتبار سے ان کی حفاظت کرنا، یہ مسلمانوں کو اس کی تعلیمات دی گئی ہیں، اور اس بات کی بالکل اجازت نہیں دی گئی کہ کسی طرح سے بھی کسی غیر مسلم کو آپ تکلیف پہنچائے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ غیر مسلموں کو ساتھ غم میں، خوشی میں شریک ہونے کا ہمیں حکم ملا ہے، ان کا ساتھ دے، بیمار ہے تو بیمار پرسی کرے، درد میں ہے تو ان کا درد کا مرہم بنے، غم میں ہے تو غم دور کرنے کا ذریعہ بنے، خوشی میں ہے تو خوشیوں کے ساتھ ان کو خوشی میں اضافہ کرے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کی جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، مذہبی خوشیاں ہوتی ہیں جو کہ بالکل کفرانہ، کافرانہ اور شرک طور پر ہوتی ہے، اس میں شرک اور کفر ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا ساتھ بالکل بھی نہ دیں۔ انسانی حیثیت سے ان کے حقوق یہ الگ بات ہے، اور ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا، اس میں اس کو مبارکباد دینا، یہ بالکل الگ بات ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ رواداری کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، تو ہم انسانی حقوق سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے تہواروں میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، شرک میں، کفر میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ اسلام نے تو اس کی قطعاً اجازت دی ہی نہیں کہ ہم ان کے تہواروں میں، ان کے شرکیہ کفریہ اعمال میں ان کا ساتھ دیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ انسانیت کے حقوق کے طور پر ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کریں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان پر ظلم نہ کرے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، بلکہ ان کا بہترین استقبال کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے غم میں شریک ہوں، خوشی میں، درد میں مرہم بنے۔ یہ تعلیمات ہمیں دیتی ہے اسلام۔ لیکن ان کے تہواروں میں، ان کے تہذیبی ثقافت میں ان کا ساتھ دینا، ان کو منانا، اس کی مبارکباد دینا، بالکل بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ سے ہر چیز میں، اقوال میں، اعمال میں، افعال میں، ہر اعتبار سے ان کی مخالفت کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خالف المشرکین، کہ مشرکوں سے مخالفت کرو،
اوف لحیا و احف الشواربا، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مخالفت اتنی کرو کہ وہ لوگ مجوسی مشرکین اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کٹواتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں مجوسیوں کا ذکر ہے، بخاری شریف کی روایت میں مشرکوں کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجوسیوں کی مخالفت، مشرکوں کی مخالفت، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ معاشرت کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ان سے مخالفت کرنے کا حکم ملا ہے کہ یہود و نصارہ کا یہ رواج رہا ہے کہ وہ اپنے درمیان میں پائے جانے والی عورت، ان کے گھر کی کوئی عورت اگر حالت حیض میں آ جاتی، اس کو حیض کے ایام شروع ہو جاتے تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھتے، نہ ہی کھانا کھاتے، نہ ہی پانی پیتے، نہ لیٹتے، بلکہ اپنے گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، صحابہ کرام نے جب یہ معاملہ پیش کیا تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حیض گندگی چیز ہے، گندی چیز ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ حائضہ عورت کے ساتھ ہر وہ معاملہ کرو جو انسانی طور پر کیا جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، الا النکاح، لیکن جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ جمع کے علاوہ ہر چیز حائضہ عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہودیوں و نصارہ کی مخالفت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اگر ہم دیکھیں نمازوں کے اندر مخالفت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو نماز کے اندر، کیونکہ وہ اپنی نمازوں میں چمڑے کے جوتے اور موزے نہیں پہنتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے، چمڑے کے اور جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے کہ موزے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم روزوں میں دیکھیں، روزوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھیں۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے کہ وہ لوگ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، دیر سے افطار کرتے ہیں، اور آگے یہ فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک غالب رہیں گے، قوت کے ساتھ رہیں گے، غلبے میں رہیں گے جس وقت تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کر لیں، وقت ہونے کے بعد تاخیر نہ کریں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے مغرب کی، اس کے بعد افطار کریں گے، ذکر کر لیں گے، تلاوت کر لیں گے، تھوڑا بہت کام جو بچا ہوا وہ کر لیں گے، اس کے بعد افطار کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ جیسے غروب آفتاب ہو جائے، افطار کا وقت ہو جائے، اس وقت افطار کر لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو افطار جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ان کی مخالفت میں، اور دوسری بات یہ بتلائی گئی جب تک اسلام اور مسلمان افطار کرنے میں جلدی کریں گے اس وقت تک مسلمان غلبے میں رہیں گے، غالب رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں یوم عاشورہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ خود بھی رکھا ہے، صحابہ کرام کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو آئندہ اگر ہم حیات رہے تو ہم ایک روزے کا اضافہ کر دیں گے، 9 محرم کا روزہ 10 کے ساتھ جوڑ لیں گے، یا 11 محرم کا روزہ 10 محرم کے ساتھ جوڑ لیں گے، 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ رکھ لیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے اندر بھی غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، احتراز کیا ہے اور مخالفت کی ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے میں، عبادت کے اندر بھی۔
اسی طرح عیدین کے تعلق سے یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ اہل مدینہ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تہوار کس بات کا، یہ کھیل کود کس بات کا، یہ خوشی کس بات کی، مہادان الیومان، یہ 2 دن کس بات سے، کس وجہ سے تم خوشیاں مناتے ہو، تہوار مناتے ہو؟ اہل مدینہ نے کہا تھا کہ جس وقت ہم زمانے جاہلیت میں تھے اس وقت سے ہم ان 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، لہذا آج بھی اس پر ہم قائم ہیں کہ ہم ان 2 دنوں کو خوشی کا دن مناتے ہیں، تہوار کا دن مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، کہ مسلمانوں کی یہ 2 دن کے علاوہ کوئی عید نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا، غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، کوئی خوشی کا دن نہیں مسلمانوں کا ان 2 دنوں کے علاوہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے اندر بھی، روزے کے اندر، عورتوں کے جو معاملات ہو اس کے اندر، معاشرت کے اندر، عبادتوں کے اندر، نمازوں کے اندر، عیدین اور خوشیاں تہوار منانے میں بھی یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی مخالفت کی ہے اور مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ انسانی حقوق اپنی جگہ، ہمارا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے اس کے ساتھ بالکل انسانیت کے حقوق ادا کرے، بیمار ہے تو تیمارداری کرے، ضرورت مند ہے تو ضرورت پوری کرے، خوشی میں غم میں ہر طرح سے اس کا تعاون کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کا ہر طرح سے تعاون کرے، لیکن ان کے مذہبی تہوار میں، ان کی مذہبی عیدوں میں بالکل بھی ان کا ساتھ نہ دے، ان کو مبارکباد نہ دے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دین میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں کو خوشیاں منانے کا دن کہا ہے ان دنوں خوشیاں منائیں۔ جس موقع پر مبارکباد پیش آپس میں کہنے کا حکم دیا ہے اس موقع پر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں، اور جن مواقعوں پر اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو مذہبی اعتبار سے، ان کے مذہبی طور پر ان کو مبارکباد دینے سے منع کیا، اس سے رک جائیں۔ یہ ہے اسلام پر عمل کرنا، یہ ہے رواداری، یہ ہے بھائی چارہ۔ یہ بھائی چارہ نہیں ہے کہ ہم بھائی چارگی میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ اسلامی شرائط اور اسلامی حدود کو پار کر کے ان کے مذہبی تہوار، مذہبی ثقافتوں میں، مذہبی عیدوں میں اور کفری شرکیہ اعمال میں ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض ہمارے مسلمان اور مسلمانوں میں بعض طبقے میں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ ہم اپنے عید بقرعید میں غیروں کو بلاتے ہیں اور ان کے تہواروں میں، ان کی عیدوں میں بنفس نفیس خوش شریک ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تو ویسا ہی واقعہ ہو گیا کہ جیسے کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کافرون نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہارا دین اختیار کرنے والا ہوں اور نہ ہی تم میرا دین قبول کرنے والے ہو، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ لہذا ہمیں بھی اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم انسانی حقوق ادا کریں، منع نہیں ہے، لیکن رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے، بھائی چارگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مذہبی اعتبار سے کفری شرکیہ اعمال میں ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں دیوالی کا موقع ہے، اس موقع پر بہت سارے ہمارے مسلم بھائی، مسلم بہنیں، مسلم پریوار غیر مسلم پڑوسی ہونے کی وجہ سے، غیر مسلم تجارتی اعتبار سے ہمارا پارٹنر ہونے کی وجہ سے، غیر مسلم سے تعلق ہونے کی وجہ سے، کسی غیر مسلم سے کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، اس وجہ سے مبارکباد دیتے ہیں، ان کے تحفے قبول کرتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ بلکہ وہ جو لوگ ان دنوں میں تقریب دیتے ہیں وہی تقریب مسلمان بھی بعض لوگ دیتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں
اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا دیوالی کی مٹھائی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو تہوار مناتے ہیں، دیوالی کہتے کسے ہیں؟ دیوالی ہے لکشمی کی پوجا کرنا، لکشمی کی وہ پوجا کرتے ہیں اور پوجا کے بعد مٹھائی بانٹتے ہیں، اور دیوی دیوتاؤں پر جو مٹھائی چڑھاتے ہیں وہ چڑھاوا آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اگر اس بات کا یقین ہے کہ آپ کو باہر کا باہر مٹھائی خرید کر دے دی گئی خوشی کے طور پر، دیوی دیوتاؤں پر چڑھائی نہیں گئی، تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن بعض ذرائع سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیے بغیر نہ کسی کا تعاون کرتے ہیں، نہ کسی کو کوئی مٹھائی بانٹتے ہیں۔ پوجا کے بعد ہی، ان کے شرکیہ کفریہ اعمال کے بعد ہی اپنی مٹھائی کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ مٹھائی کو لیں اور کھائیں۔ اور اگر یہ بات کا یقین ہے کہ وہ لوگ پوجا کیے بغیر، دیوی دیوتاؤں پر مٹھائی چڑھائے بغیر آپ کو مٹھائی دے رہے ہیں، تو لینے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، لیکن احتیاط بدرجہ اولا ہے، احتیاط کرنا افضل ہے، اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیوالی کے موقع پر پٹاخے بیچنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، جان کا بھی ضیاع ہے، برباد، نقصان، جان مال کا نقصان کا اندیشہ، خطرہ ہے۔ ان ساری خرافات میں آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، پڑھے ہیں کہ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہی تہوار نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو بچائیں ان کو مبارکباد دینے سے۔ اگر وہ ہمیں مبارکباد دیں تو اس کا جواب نہ دیں، لیکن چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر وہ لوگ اکثریت میں پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ وہ لوگ ہیں، اور ہمارے تجارتی معاملات، معاشرتی معاملات ان کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس لیے اسلامی دعوت اور اسلامی فریضے کے تحت اسلامی غرض سے ان سے رابطہ تو رکھ سکتے ہیں، ان کے خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس حد تک کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ شرک اور کفریہ اعمال کا ارتکاب ہم سے نہ ہو۔ وہ جو پوجا کرتے ہیں اس میں ہم شریک نہ ہوں، جتنے بھی وہ کفریہ اعمال کرتے ہیں اس میں شریک ہونے سے کلی طور پر اجتناب اور پرہیز کریں، ان کی مٹھائی کھانے سے پرہیز کریں، ان کو مبارکباد دینے سے پرہیز کریں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے دین اسلام کی جو تہوار ہوتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس موقع پر ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلامی جو تہوار ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتے ہیں، یہ پاکیزہ عبادتیں کے طور پر اور پاکیزہ تہوار، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ پاکیزہ خوشیوں کا اس بات کے لائق ہوتے ہیں کہ اس پر بدھائی دی جائے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے۔ وہ دیتے ہیں تو دیں، لیکن آپ ان کے تہواروں پر، مذہبی ان کے اعمال پر ان کو مبارکباد بالکل بھی نہ دیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی نصیحت فرمائی کہ لا تعبد اللہ، کہ ابایعوک ان تعبد اللہ، میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور وتناصح المسلمین، اور مسلمانوں کے ساتھ نصیحت والا معاملہ کرو، مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہو، وتفارق المشرکین، اور مشرکوں سے الگ تھلگ رہو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرکوں کی مخالفت کرنی چاہیے، ان سے الگ تھلگ رہنا چاہیے، لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے معاشرتی طور پر الگ رہ جائے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ان سے تجارتی معاملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود و نصارہ، کفار مشرکین سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے معاملات تھی، تجارتی معاملات تھے، معاشرتی معاملات تھے، بہت سارے معاملات وابستہ تھے، ساتھ میں رہتے سہتے تھے، زندگیاں گزارتے تھے۔ تو اس سے الگ رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو شرکیہ اعمال کرتے ہیں، کفریہ اعمال کرتے ہیں، ان میں ان کا ساتھ نہ دیں، ان کا تعاون اس میں نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آتش بازی سے اپنے نوجوان نسلوں کو بچائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچے اور والدین بھی اپنے بچوں کو خوش کرنے کی خاطر پٹاخے دلاتے ہیں، اور جو بھی دیوالی کے موقع پر
پھوڑا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، وہ لا کے دلا کے دیتے ہیں، اور بچے خوشیاں مناتے ہیں وہ انار اڑا کر، پٹاخے پھوڑ کر۔ اس میں ایک تو من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ اظہار آسانی ہے۔ کوئی بیمار گھر میں ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، بوڑھے حضرات ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی بچک جاتا ہے، کوئی ہیبت کھا لیتا ہے، کسی کو جان کا نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے معمولی سی چنگاری پر۔ گزشتہ سال پیچھے جو محلہ ہارون باغ، وہاں پر ایک بچے کا ہاتھ جل گیا تھا پھٹاکڑا ہاتھ میں پھٹنے کی وجہ سے۔ تو یہ جانی مالی نقصان اس میں ہے، تو فائدہ رتی برابر بھی نہیں ہے، اور گناہ اپنے اعمال میں لکھے جائیں گے۔ مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ مال کے بارے میں جو قیامت میں پوچھ ہوگی تو اس بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، مال کو کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اس سے بھی ہمیں احتراز کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔